گزشتہ درس میں ہم نے دنیا کی زندگی کے حوالے سے اور شکرانہ نعمت کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، جس سے سکی نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس آلریڈی جو نعمتیں موجود ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا یاد نہیں ہوتا، اور وہ نعمتیں جو کسی مصلحت اور حکمت خداوندی کے تحت ہمارے پاس نہیں ہیں، تو بجائے اللہ کی اس حکمت اور مصلحت پر شکر ادا کرنے کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کیوں نہیں ہے یا ہمیں کیوں نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے آگے جو کیوں ہے نا، یہ بندے کو زیب نہیں دیتا۔ جب ہمارا یہ یقین کامل ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا نقصان نہیں کرتا، کلیتاً کبھی بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں، تو جو بندے کو مل رہا ہے، جو اللہ نے دیا ہے، ہاں اللہ نے یہ ضرور فرمایا، پچھلے درس میں شکی نے بیان کیا تھا کہ تمہارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، یعنی تم نعمت کا شکر ادا کرو، جو نعمت تمہارے پاس موجود ہے اللہ نے بن مانگے ہمیں دی ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہم نے کچھ مانگی ہیں اور بہت کچھ اس نے بن مانگے ہمیں دیا ہے۔ تو وہ جو اس نے بہت کچھ دیا ہے، اس بہت کچھ کا شکر وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ وہ ہم اسے نعمت شمار بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ مانگے جانے کی محنت کے بغیر ملی ہے، ہم نے طلب ہی نہیں کیا۔ وہ ایک جو طلب کرنے کی محنت ہوتی ہے نا، وہ دعا مانگنا بھی، تو دعا بھی نہیں مانگی، محنت بھی نہیں کی، اللہ نے بن مانگے دی، تو یہ تو زیادہ بڑی احسان کی بات ہے کہ بن مانگے دی گئی۔ تو جو بن مانگے دی گئی جو احسان ہے اس کا تو ہم شکر کرتے نہیں، اور وہ جو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت ہمیں نہیں دی، اور اس مصلحت کیا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم لاکھ روئیں گڑگڑائیں اس کے آگے کہ یہ نعمت مجھے چاہیے، یا اللہ مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، اور چونکہ ہم مانگ پروردگار عالم سے رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نفع و نقصان کا ہم سے بہتر جاننے والا ہے، تو وہ پھر ہماری اللہ ایک تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ معاذ اللہ ہمارے کے آگے مجبور نہیں ہے کہ ہم کسی بات کا ضد کر کے بیٹھیں اور وہ نہ دینے والی بھی دینے میں مجبور ہو جائے، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ تو وہ اپنی شان میں یکتا ہے، اور ہمارے کرنے نہ کرنے سے، مانگنے نہ اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں اس نے یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب مانگے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مانگے جانے سے خوش ہوتا ہے، یہی اس کی ایک بڑی منفرد صفت ہے کہ دنیا بھر کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس مانگے جانے کی دیے جانے کی ایک لمٹ ہے، ان کے سامنے بھی اگر کوئی بار بار جا کے مانگے نا تو وہ دھتکار دیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم وہ شہنشاہ مطلق ہے کہ جو بار بار مانگے جانے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں کہ ابھی تو دیا تھا، ابھی صبح فجر مانگ کے گیا، پھر آ گیا زور میں مانگا تھا، پھر عصر میں مانگ رہا ہے، عصر میں مانگا پھر مغرب میں، اور ٹائم کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی مانگنا ہے، ٹائم کی بھی کوئی قید نہیں ہے، دعا کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں ہے نا۔ دیکھیں عبادات کے لیے اس نے وقت رکھا ہے، یعنی اپنے آگے سر بسجود ہونے کے لیے اس نے ٹائم رکھے ہیں، نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، جو عبادات کا مغز ہے، جو عبادت کا مغز ہے، پتہ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ سبحان اللہ، سر آپ نے اللہ کے آگے جھکایا، عبادت ضرور ہے، عبادت کا مغز نہیں ہے، حالانکہ انتہا ہے عبادت کی، قیام سے لے کے
رکوع کیا اور جب سجدے میں چلے گئے نا بندگی کی انتہا ہو گئی. آپ نے ناک اور پیشانی سر رکھ دیا اس کے آگے. تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے, اس کی بڑائی بیان کی. تو سجدہ بھی مغز نہیں کہا گیا کہ پوری نماز کا جو مغز ہے نا, یا مغز سے مراد پتہ کیا ہے؟ مغز کہنے سے مراد, یا مغز سے مراد یہ والا مغز نہیں ہے. یا مغز سے مراد کیا ہے کہ کسی چیز کا کچھ جو حاصل ہوتا ہے نا, جیسے اخروٹ ہے, اخروٹ کے جو کام کی چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ جو اس کے اندر گودا ہوتا ہے اس کا مغز کہلاتا ہے. اس طرح ہماری باڈی کے اندر جو سب کے ٹاپ پہ چیز ہے جو باڈی کو کنٹرول کرتا ہے نا, سسٹم آپ کا پلان کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ دماغ ہے, مغز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پلان کرنے کے حوالے سے پوری باڈی کا جز ہے, جز کل کہہ لو کہ یہ مغز ہے. پورے جسم کو سمیٹ کے لیا ہو نا تو کہانیاں پہ چلی جاتی. تو فرمایا کہ پوری جو عبادات ہیں ان کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اس فقیر نے ایک عالم دین سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پیرانی پیر بادشاہ, اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو مزید فیضیاب فرمائے. تو ان کے حوالے سے انہوں نے بات بتائی, بڑے کام کی بات ہے, ابھی یاد آ گئی. ان کا کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے نا, جب بندہ گھر سے چلتا ہے نماز کے لیے, وضو کرتا ہے, تو پاک پروردگار عالم کی نگاہ قدرت اسے تک رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وضو کر رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے, تو اللہ ہی اسے دیکھ رہا ہے, تک رہا ہے, میرا بندہ میری طرف میری عبادات کی تیاری میں لگا ہوا ہے. اس نے ہاتھ دھوئی تو خدا کے لیے, اس نے کلی کی تو خدا کے لیے, ناک پانی ڈالا تو خدا کے لیے, چہرہ دھویا تو خدا کے لیے, سر کا مسح کیا تو خدا کے لیے, ہاتھ دھوئے پاؤں دھوئے تو خدا کے لیے, سارا وضو ٹوٹل خالص اللہ کے لیے. سبحان اللہ. وضو ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح وضو تم خالص اللہ کے لیے کر رہے ہو نا, اس میں کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے, تو باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وضو میں اور تو کوئی خیال نہیں آتا, وضو کرتے وقت اور تو خیال نہیں آتا. وضو نماز کے لیے ہو رہا ہے صرف, اس کے بغیر کیونکہ نماز ہوگی ہی نہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نگاہ قدرت بندے کو وضو کرتے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس نے وضو کیا, پھر وہ نماز میں آ کے کھڑا ہوا, اللہ اکبر کہہ کے اس نے نیت باندھ لی, ہاتھ باندھ لیے. اچھا, یہ بھی بڑا جملہ ہے نیت باندھنا. نیت باندھی نہیں جاتی, نیت کی جاتی ہے. ہمارے کچھ جملے ایسے غلط معروف ہو گئے ہیں کہ وہ چل پڑے ہیں, لوگ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. نیت باندھی نہیں جاتی, نیت کی جاتی ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے نا. ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور نیت کی جاتی ہے. ہم ہاتھ باندھنے کو نیت کہتے ہیں, یہ نیت نہیں ہے, یہ تو نماز کا رکن ہے نا. ہاتھ باندھنا یہ تو ارکان میں سے ہے نا, اس کا نیت سے کیا تعلق ہے ہاتھ کا. لیکن ہم نے یہ ہماری بس کیا کہا جائے, تو بہرحال آج نوٹ کر لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں آئے, عشاء کی نماز پڑھنے آئے, اور آپ آگے کھڑے ہوئے نماز میں, آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے, پھر دعائے نماز خیال آیا کہ وہ تو نیت تو جو کرنی تھی تو میں نے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو علماء کرام نے فرمایا بھلے ہی نہیں کی. آپ جب گھر سے چلے تھے تو آپ کا ارادہ کیا تھا؟ عشاء کی نماز کا ہی تھا نا. تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے آئے ہیں, یہ دل کے ارادے کا نام تھا. دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے. سبحان اللہ. زبان سے کہنا فرض یا واجب نہیں, یہ مستحب ہے. اگر کہہ لیا جائے تو بہتر ہے, ورنہ جو خاصان خدا ہیں ان کے نزدیک زبان سے نہ کہنا ہی بہتر ہے. کیوں؟ تاکہ اب ہم زبان کی طرف چلے گئے نا, اور زبان کی طرف ایسے چلے گئے, مستحب عمل کے اندر زبان کی طرف ایسے چلے گئے کہ زبان سے جو کچھ کہہ رہے تھے دل وہاں سے پھر بھی غافل ہی ہوتا ہے. زبان سے جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, دل وہاں سے پھر بھی غافل ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ زبان کو روک کے دل کے ارادے کا نام نیت ہے تو دل میں دہرا لو. دلی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. انٹری جو ہو رہی ہے نیت سے ہو رہی ہے نا, وہ تو ابھی قیام رکوع سجود بعد میں آئیں گے.
دل کے ارادے کا نام نیت. نیت خیال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو تو اسی خیال کے ساتھ نیت ہے. تو نیت کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا نہیں، دل سے خیال کرنا. جیسے ہم دل سے ذکر کرتے ہیں نا خیال کے ساتھ، اس طرح نیت خیال کے ساتھ کی جاتی ہے. اس زبان سے بولنا شرط نماز میں نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جب بندہ نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ نیت کرتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے تو پر اور اللہ کی ثنا پڑھتا ہے نا سبحانہ کلام، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ قدرت اس بندے کو تک رہی ہوتی ہے. میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے، میری بڑائی کر رہا ہے. پھر وہ رکوع میں جاتا ہے، اللہ کی نگاہ قدرت اسے تک رہی ہوتی ہے. پھر وہ رکوع سے اٹھتا ہے اور رکوع کے بعد پھر وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت جو اس نے پڑھنی تھی پڑھی. اس کے بعد نماز مکمل کر لینے کے بعد اب مقام تھا، اب باری تھی کس کی؟ دعا. مانگے جانے کی. نماز اللہ کا حکم تھا یہ پڑھنی ہے، یہ مزدوری ہو گئی، یہ اللہ کی بارگاہ کی مزدوری ہو گئی. اللہ نے حکم دیا نا کرو، ٹھیک ہے، مزدوری کر لی. اب جب بندے نے مزدوری کر لی، مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو پھر اسے جس کی مزدوری کرتا ہے اس کے سامنے جا کے کیا مانگتا ہے؟ اجرت. ٹھیک ہے، میں نے اپنا کام کر لیا پھر. اچھا، جو بندہ مزدوری کرے اور اجرت کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے تو مالک ایک دن دیکھے 2 دن دیکھے، بولے مزدوری کرتا ہے اور اجرت نہیں لیتا تو اس کو حاجت نہیں ہے، یہ مزدور ہو کے بھی حاجت مند نہیں ہے. اس کی بے پرواہی مزدوری کی طرف بتا رہی کہ ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، اس کی ضرورتیں کہیں اور سے پوری، میرے پاس تو آتا ہے لیکن مجھ سے مزدوری طلب تو نہیں کرتا. یہ پاک پروردگار عالم فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب وہ دعا نہیں مانگتا، نماز پڑھنے والا دعا مانگے بغیر، اور رب تعالیٰ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرے بندے نے اب اپنا کام کر لیا نا، میں نماز پڑھ لی، اب یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا. اور بندے کی اجرت کا معاملہ یہ کہ اسے باہر کی فکر زیادہ تھی، کچھ گھر کے کام تھے، کچھ دوستوں سے ملنا تھا، کچھ ایمرجنسیاں باہر تھیں، تو وہ جیسے تیسے نماز پڑھی اور پھر دعا یہ انداز ہاتھ اٹھائے چلو، بس ہاتھ اٹھانے اس نے دعا سمجھا. ہاتھ اٹھانا دعا نہیں ہے، مانگنا دعا ہے. اور مانگنا بھی کس انداز میں کہ ہم جب مانگتے ہیں نا دعا، ہم دعا کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. دعا عبادت نہیں، عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تو نماز ہم نے ایسی بے توجہی کے ساتھ پڑھی، دل کہیں تھا، دماغ کہیں تھا، زبان پہ کچھ کلام الہی چل رہا تھا، نہ نماز میں حاضر ہو سکے اور نہ اب مانگنے کا وقت تھا تو نہ مانگنے کے وقت اس کا خیال. پھر ہاتھ تو اٹھے میں اور خیال پھر اس کے غیر کی طرف ہے. یہی کرتے، کوئی یوں کر کے دعا مانگ رہا ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے. اگر امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں تو مقتدی کا بھی یہ حال ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے. یہ انداز دعا. اور بعض اوقات خود امام کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دعا مانگ کے، مشاہدہ فقیر کا، کہ وہ یہ دعا مانگ کے پھر وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، یوں کر کے. تو جب امام کا جو اپنا امامت کر رہا ہے یا لیڈرشپ ہے اس کی، جب اس کا یا تو دیکھنے والے کیا سیکھیں گے اس سے؟ دعا ایسی مانگی جاتی ہوگی. ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تمہیں ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے تم نے ایسی دعا مانگی ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو رو کے مانگو. اگر رونا نہ ہے نا تو فرمایا رونے جی صورت ہی بنا لو، یعنی گڑگڑاؤ. گڑگڑانے سے مراد یہ کہ آپ بڑی زبان سے نہ کہیں، اصل رونا دل کا رونا ہے. آنکھ سے آنسو آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے لیکن یہ تڑپے، یہ اس کی بارگاہ میں اپنی محتاجی ظاہر کرے، اندر سے ظاہر کرے میں تیرا محتاج ہوں، تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو ہی بادشاہ مطلق ہے، تیرے سوا میں کس کے در پہ جاؤں گا. یہ تھوڑا بیٹھ کے ٹائم تو لگائے نا دعا میں، دیکھو گریہ تاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے جو حال ہے معاملات کا، وہ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم اصلاح کر لیں. تو فرمایا کہ وہ
جب دعا نہیں مانگتا نا نمازی اور اجرت میں بغیر دعا مانگے جب چل پڑتا ہے تو اب پاک پروردگار عالم کی نگاہ قدرت اسے پیچھے سے تک رہی ہوتی ہے، اس انتظار میں کہ میرا بندہ اب بھی مڑ کے آ جائے مجھ سے مانگ لے۔ اور اگر وہ نہیں مڑتا، فرمائے وہ نہیں مڑتا، وہ تو جا رہا ہے۔ جب وہ مسجد کا دروازہ کراس کرنے لگتا ہے نا، گیٹ کراس کرنے لگتا ہے، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے ندا آتی ہے۔ اس کی طرف سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ او بندے، او فلاں بن فلاں، یہ اپنی نماز کے قیام رکوع سجود اٹھا کے لیتا جا، ہمیں اس کی حاجت نہیں تھی، تیرے ہی کرنے سے ہماری بڑائی میں، ہماری کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑا، نہ کمی واقع ہوتی ہے نہ بڑائی میں کوئی فرق پڑتا، تو یہ اپنی نماز اٹھا کے لیتا جا۔ کیوں؟ کہ ہم تو اس بات کے منتظر تھے کہ تو ہماری عبادت کر کے اب ہم سے مانگے گا۔ مانگنا کیا ہے؟ محتاجی۔ مانگنا محتاجی کو ظاہر کرتا ہے نا، بندوں کے سامنے مانگنا تو یہ باعث شرم بات ہے، اس کے سامنے مانگنا یہ باعث فخر ہے۔ اللہ سے مانگنا باعث فخر سے مانگے، رب ہے کیونکہ دینے سے خوش ہوتا ہے، وہ شرمسار نہیں کرتا، وہ رسوا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ بندے کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ دو دفعہ پھر 10 کو جا کے بتائیں گے، وہ ایک دفعہ کر دیا پھر آ گئے میرے سامنے، بندے یہی کرتے ہیں۔ تو بندوں سے مانگنے میں شرم۔ تو فرمایا وہ بندے اپنی نمازیں اٹھا کے لیتا جا، ہمیں تیری ان عبادات کی حاجت یا ضرورت نہیں تھی، ہم تو اس بات کے منتظر تھے کہ تو ہم سے مانگے گا، تجھے ہم سے مانگنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں تیری ان عبادات کی ضرورت نہیں، ان کو اٹھا کے لے جا۔ ختم ہو گیا کھیل۔ مغز ہم نے خود ہاتھ سے کھویا ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ چھلکا، اخروٹ کا چھلکا پکڑ کے خوش ہو رہے ہیں، مغز چلا گیا۔ قیام رکوع سجود فرق سمجھ رہے ہیں؟ قیام رکوع سجود صرف چھلکا کب بن گیا؟ جب آپ نے دعا پہ زور نہیں لگایا، جب اللہ سے مانگا نہیں جیسا کہ اسے مانگے جانے کا حق تھا، اسے وہ خوش تھا اس بات میں، اس سے مانگے گا، نہیں مانگا، کیونکہ جب بندے نے مانگا نہیں تو بندے نے اپنی محتاجی ظاہر نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی عاجزی انکساری پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔